اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى صَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 آیتیں تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے کیا باتیں بیان کی ہے، ان آیتوں کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب کے ذریعے سے کامیابی دے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم غور کریں تو اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں جو نعمت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم کتاب ہم کو دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کتاب کے ہم ماننے والے ہیں، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے، اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو اور مزید نعمتیں عطا کرے گا، تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ گو کہ قرآن کا حق ادا کرنا یہ ہے، اس کا شکر کا جو ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ نعمت، کہ ہم اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو قرآن کو پڑھنا ہی ہے، یہ خود اپنے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو وقت دینا، یہ خود ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ کیونکہ جو قرآن کے جتنی زیادہ صحبت میں رہیں گا، جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں گی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کو بہت پڑھے، قرآن کو وقت دے، قرآن کو بہت اہمیت دے، قرآن کی تلاوت کرے۔ پھر دوسری چیز یہ ہم کریں کہ جو باتیں قرآن بیان کر رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو باتیں ہم یاد رکھیں کچھ پوائنٹس کو، کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں یہ کہا ہے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کریں، نماز کو کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں۔ خیر، قرآن پر تو بہت ساری باتیں ہوں گی، اور ہمارے چینل کا مقصد ہی ہے کہ ہم قرآن پر ڈسکشن کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو عام کریں جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں جو اہم بات ہے قرآن سے اور قریب کرنے والی چیز وہ یہ کہ قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سراسری تلاوت کریں، بلکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ پہلی آیت ہے اس آج کے درس کی، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں الگ الگ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، الگ الگ لوگوں سے بات کرتا ہے، کہیں مشرکین سے، کہیں کافر سے، کہیں اہل کتاب سے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو خطاب کر رہے ہیں وہ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی بندگی کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو ناپسند کیا ہے، ہم ان باتوں سے دور ہو جائیں۔ جن باتوں کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے وہ کام کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے،
یہ تصور ہمارے اندر پیدا کرنا کہ نہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب، اپنے اعمال کے جو میں نے کیے ہیں، جو کام میں نے کیے ہیں، اپنی زندگی جو گزاری ہے، وہ حساب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ یہ تصور ہمارے پاس ہو، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کی جو بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کامیابی دینے والا ہے، جن لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان للمتقین مفازا، یقیناً جو متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، مفاز کامیابی ہے، یعنی یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کامیابی کے بارے میں جو کہا ہے، وہ کامیابی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کامیابی کن لوگوں کو ملنے والی ہے، تو وہ کامیابی ملنے والی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ آپ دیکھیے پہلے پارے کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کی بہت ساری خامیوں کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نعمتیں دی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی پاری کی آیت ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے، تو اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ پاتے۔ تو اللہ کا تقوی ہمیں اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بس صبح ہو رہی، شام ہو رہی اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں، نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تقوی ہم کو کب تک کرنا ہے؟ کب تک؟ جب تک کہ ہماری موت نہیں آ جاتی، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت فرما بردار بنیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کا بہت خوف کھائے، اللہ تعالیٰ کا بہت تقوی کرے۔ لیکن کب تک یہ کام ہم کو کرنا ہے؟ مرتے دم تک، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار جو کرنا ہے ہم کو مرتے دم تک کرنا ہے، مرتے دم تک، جب تک کہ ہمارے سانس میں سانس ہے ہم اپنے رب کی فرما بردار ہیں، ہم اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ وقت تک ہوتا ہے ایسا کہ کچھ وقت تک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اور بعد میں فرما بردار نہیں ہوتا، تو انسان کو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو دعا بھی سکھائی ہے کہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو، وہ خیر پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں اور اس کی فرما برداری ہم مرتے دم تک کریں، اور ہم اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلم ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہاں پر موت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے، دنیا کی تمام لذتوں کو کاٹنے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ انسان کو کب موت آ جائے پتہ نہیں، کہ کب انسان مر جائے، کب وہ ختم ہو جائے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو تمام تو نعمت دنیا کی ختم ہو گئی نا۔ اگر اچھی زندگی اگر جینا ہے، جس طرح سے دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت پیسہ کماؤ کہ تمہاری دنیاوی زندگی بہت بہترین گزرے گی، تمہارے پاس مال ہو، گھر ہو، تمام چیزیں ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر تم تقوی کے ساتھ اگر مر گئے نا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ مر گئے نا، تو جو زندگی موت کے بعد ملنے والی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تو عارضی ہے، موت یقینی ہے، اور اس یقینی موت جب ہم کو آنے والی ہے اور ہم اپنی زندگی کو، اس مختصر ترین زندگی کو اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا کرے گا، ایک عظیم کامیابی عطا کرے گا۔ موت کے بعد ایک نئی زندگی ہم کو ملے گی جس کا تصور ہمارے ابھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے موت تک، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے موت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور باہم تفریقے میں مت پڑو۔ تمام مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض مفسرین نے اسلام شریعت کو لیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، یہ قرآن ہے، ہم اس کو تھام لیں، سب مل کر تھامیں، اجتماعی شکل میں تھامیں، سب مل کر تھامیں، اور باہم تفریقے میں مت پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے باہم تفریقہ مت کرو۔ آج دیکھیں کہ مسلمان تفریقوں میں بٹ گئے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو پسند نہیں کر رہا معمولی معمولی باتوں پر، تو اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، اس کو ہم کو تھامنا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر
کہ ہم تفریق میں مت پڑیں. ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے اختلافات ہیں، تو اس اختلافات کو ہم اتنے پروان نہ چڑھائیں کہ ہمارے میں تفریق پیدا ہو. ہم ساتھ مل کر کام کریں، ساتھ مل کر بیٹھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھامنے کا حکم دیا اور ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم باہم تفریق نہ کریں، ہم تفریق میں نہ پڑیں. اور اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم دشمن تھے بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی اور تم اس کی فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. یہ پرانے جب اسلام آیا، صحابہ کرام اوس اور خزرج میں بہت دشمنی تھی، لیکن یہ جب ایمان لائے تو ان کے اندر ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ بھائی بھائی ہو گئے. تو قرآن، اسلام یہ بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر ہم اس کو تھامتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی محبت پیدا ہو جائیں گی کہ ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے. ہم بھلائی کا کام کریں، اجتماعی شکل میں کام کریں. آپ دیکھیے کہ اسلامی اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ کہ اس میں کوئی سب الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جب وہ ساتھ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھلے ان کے درمیان بہت ہی دشمنی ہو، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، لیکن اسلام کی نعمت سے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ کی رسی کو ہم کو تھامنا ہے، باہم تفریقے میں نہیں پڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا تذکرہ یہاں پر ہم کو یاد دلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آگ سے بھرے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. اگر ہمارے اوپر بھی ہمیں آیت کو دیکھیں تو اگر اسلام نہ ہوتا تو ہم تو آگ سے بڑے گڑھے کے کنارے تھے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہ کریں تو ہم آگ سے بڑے گڑھے کے کنارے. اگر ہم مسلمان بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہم زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں تو ہم تو آگ سے بڑے گڑھے کے کنارے ہیں نا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آگ سے بڑے گڑھے کے کنارے پہ ہم کو بچا دے گا. ہر وہ شخص آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس آگ کے گڑھے سے بچا لے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے اپنی آیتوں کو واضح کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آیتوں کو واضح کیا ہے نا، تو ہم اس کو جتنا پڑھیں گے آیتیں اتنے واضح ہوں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت پا جائے. ہم جب بھی قرآن پڑھے تو ہمارا مقصد یہ ہو، ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ اخلاص، کہ اللہ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے دے. آخر میں اللہ نے بیان فرمایا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نصب العین ہم کو عطا کیا. آج ویڈیو کافی بڑی ہو گئی، تو انشاءاللہ اس کی بعد والی آیتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. جزاک اللہ فی الدارین.